سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 14.2 غزوہ طائف، شوال 8 ہجری۔ حوازن اور ثقیف کا سپہ سالار مالک بن عوف شکست کھا کر طائف بھاگ گیا اور اپنے کئی افراد کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 1000 فوجیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب کے لیے بھیجا اور پھر خود بھی ان سے جا ملے۔ مسلمانوں نے طائف کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم میں ہے کہ محاصرہ 40 دن رہا، گو بعض روایت میں ہے 20 یا 18 یا 15 دن رہا۔ دشمن نے مسلمانوں پر بے انتہا تیر اندازی کی اور پتھر پھینکے۔ اس سے 12 مسلمان شہید ہوئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ مسلمانوں نے منجنیق سے گولے پھینکے جس سے قلعہ کی دیوار میں شگاف پڑ گئے۔ کچھ مسلمان آگ لگانے کے لیے دبابہ کے اندر گھس کر قلعہ کی دیوار تک پہنچ گئے، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے بہت گرم ٹکڑے پھینکے۔ مسلمان مجبور ہو کر دبابہ سے باہر نکل آئے۔ دشمن نے تیر اندازی سے کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں نے دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے انگور کی بیلیں کاٹ دیں اور کچھ درخت جلا دیے۔ اہل ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر عرض کی کہ درختوں کو کاٹنا اور جلانا بند کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا اور یہ عمل روک دیا۔ بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو غلام قلعہ سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی 30 افراد قلعہ سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر کے ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس کی مالی مدد کریں۔ یہ معاملہ دے کر دشمن کو بہت تکلیف ہوئی اور طویل محاصرے میں مسلمانوں کا تیروں اور لوہے کے گرم ٹکڑوں سے نقصان ہو رہا تھا، جبکہ اہل طائف کے پاس 1 سال کی خوراک قلعہ میں موجود تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں نوفل بن معاویہ سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ ڈٹے رہے تو اسے پکڑ لیں گے اور اگر چھوڑ کر چلے گئے وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اعلان کر دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس جائیں گے۔ بعض صحابہ کرام کو یہ فیصلہ پسند نہ آیا اور کہنے لگے، کیا ہم طائف کو فتح کیے بغیر واپس جائیں گے؟ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر کل صبح لڑائی میں چلنا۔ اگلے روز لڑائی میں مسلمانوں کا اور نقصان ہوا۔ اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا، ہم انشاءاللہ کل واپس چلیں گے۔ یہ اعلان سن کر لوگ خوش ہوئے اور فوراً سفر کے لیے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت دیکھ کر مسکراتے رہے۔ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اہل طائف کے لیے بد دعا کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اے اللہ تو ثقیف کو راستی کی ہدایت دے اور ان کو ہمارے ساتھ ملا دے۔ سوچئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ان لوگوں کے لیے کر رہے تھے جنہوں نے ایک دن طائف کی گلیوں میں آپ کو لہو لہان کر دیا تھا۔ یہ ہیں سید المرسلین اور یہ ہیں رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ اموال غنیمت کی تقسیم۔
طائف کا محاصرہ ختم کر کے آپ جعرانہ پہنچے۔ آپ نے کئی دن انتظار کیا کہ حوازن کے لوگ آپ طائب ہو کر آئیں تاکہ ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، جس طرح بنو مستلق کو واپس کر دیا گیا تھا، لیکن تاخیر کے باوجود کوئی نہ آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی اور اس میں ملفت القلوب کا خاص خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب کو تقریباً 6 کلو چاندی 100 اونٹ عطا کیے۔ اس نے کہا میرے بیٹے معاویہ کے لیے آپ نے اتنا ہی معاویہ کو دیا۔ اس نے کہا میرے بیٹے یزید کے لیے آپ نے اتنا ہی یزید کو دیا۔ بس ابو سفیان اور اس کے بیٹے کو 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کی درخواست کی، اسے پھر 100 اونٹ دیے۔ اس طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ دیے گئے، یعنی 300 اونٹ صفوان بن امیہ کو ملے۔ صفوان نے کہا کہ اتنا دل کھول کر صرف اور صرف ایک نبی دے سکتا ہے جس کو اس مال کی پرواہ نہیں، بس اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حارث بن کلدہ اور دیگر قریشی اور غیر قریشی سرداروں کو 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ کو اس سے کم۔ واضح ہو جو مال دشمن چھوڑ کر بھاگ جائے اس مال غنیمت کو مال فیء کہتے ہیں، اور مسلمانوں کا امیر یہ مال جس کو چاہے دے سکتا ہے، لیکن جو مال غنیمت فوجیوں کی لڑائی سے حاصل ہو وہ فوجیوں کے لیے ہے۔ حساب لگانے کے بعد ہر ایک فوجی کو حصے 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، اور جو شاہ سوار تھے اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملیں۔ اب آپ انصار کی خف کی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واضح ہو کہ غنیمت کے اموال کی تقسیم میں انصار کو کچھ نہ ملا۔ قدرتی بات ہے کہ اس سے انصار کے دل میں گھٹن سی پیدا ہوئی اور ان میں باہم عجیب عجیب باتیں ہوئیں۔ کسی نے کہا خدا کی قسم رسول اکرم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے قریش کو اور دیگر قبائل کو بہت مال دیا لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے رسول میں بھی اپنی قومی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو اپنی قوم کو جمع کر۔ جب انصار اور کچھ مہاجرین بھی جمع ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا انصار کے لوگوں تمہاری عجیب قسم کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں۔ یہ تمہاری کیا ناراضگی ہے جو دل ہی دل میں مجھ سے محسوس کر رہے ہو؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے تو اللہ نے تمہیں غنی کر دیا، اور تم باہم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے۔ انصار نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو انصار نے دوبارہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا بہت فضل و کرم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اور تم سچی بات کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت آئے جب آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ جب دوسروں نے آپ کو چھوڑ دیا ہم نے آپ کی مدد کی، جب دوسروں نے آپ کو دھتکار دیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور جب آپ محتاج تھے ہم نے آپ کی دلجوئی کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم دنیا کی حقیر سی گھاس کے لیے مجھ سے دل ہی دل میں ناراض ہو گئے،
دراصل میں نے اس کے ذریعے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، اور تمہیں اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس سے خوش نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں؟ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس سے خوش نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں، اور تم رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں میں پلٹو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سب لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر سن کر لوگ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں بھیگ گئیں، اور انصار کہنے لگے، ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، اور لوگ بھی منتشر ہو گئے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد وفد حوازن کی آمد ہوئی۔ جب اموال غنیمت تقسیم ہو چکا تو اچانک حوازن کے 14 سرداروں کا ایک وفد زہیر بن سرد کی قیادت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں آپ کے رضائی چچا ابو یرکان بھی تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور ہماری یہ درخواست ہے کہ ہمارے اہل و عیال اور اموال ہمیں واپس کر دیے جائیں، کیونکہ ہم بسلسلہ رضاعت آپ کے رشتہ دار ہیں، اور جو مصیبت ہم پر پڑی ہے وہ آپ سے مخفی نہیں، آپ ہم پر احسان فرما دیں۔ وفد کے امیر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ایسی درخواست بادشاہ روم یا بادشاہ عراق سے کرتے تو ہمارا خیال ہے کہ وہ بھی ہماری درخواست کو رد نہ کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ اخلاق عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے ممتاز ہیں۔ ہم آپ سے بڑی امید لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ موقع دوہری مشکل کا تھا۔ ایک طرف ان لوگوں پر رحم و کرم کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے سب قیدی اور اموال واپس کر دیے جائیں، دوسری طرف یہ کہ اموال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے۔ اب سب کو ان کے حق سے محروم کر دینا انصاف نہیں تھا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کے وفد سے کہا، میرے ساتھ مسلمانوں کا ایک لشکر ہے جو ان اموال کے حقدار ہیں۔ میں سچی اور صاف بات کو پسند کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا اموال غنیمت، یا اپنے قیدی واپس لے لو یا اموال غنیمت، ان دونوں میں سے جس کو تم انتخاب کرو گے وہ تمہیں دے دیے جائیں گے۔ انہوں نے قیدیوں کی واپسی کا اختیار لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرما کر ایک خطبہ دیا، جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ تمہارے بھائی تائب ہو کر آ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دیے جائیں۔ تم میں جو خوش دلی کے ساتھ اپنا حصہ واپس دینے کے لیے تیار ہو وہ احسان کریں، اور جو اس کے لیے تیار نہ ہوں تو ہم ان کو آئندہ مال فی میں سے اس کا بدلہ دے دیں گے۔ لوگوں نے کہا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔
یہ حدیث بخاری میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ اور آپ کی مدینہ کی طرف واپسی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا، اور عطاء بن سید رضی اللہ عنہ کو مکہ کا گورنر مقرر کر کے مدینہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ واپسی 24 ذوالقعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ مدینہ میں قیام کے دوران آپ نے کئی وفود کا استقبال کیا، اور جب یہ کوئی قبیلہ اسلام لاتا تو پھر ان سے صدقات کی وصولی کے لیے مختلف اعمال بھیجے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔